السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل نور ایف ایم ریڈیو پاکستان۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ اگر نہیں بھی ہیں تو آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور صحت دے تاکہ ہم اچھے کام کر سکیں آگے۔ جی، تو میں نے جیسا کہ اپنے سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ جو ہے یہ ایک ایسا ریڈیو چینل ہے جس میں آپ کے گانے سننے کو نہیں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا بات ہے، یاد تو کر لوں پہلے۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ یار پہلے میں بھی بہت گانے سنتی تھی، بہت ہی زیادہ گانے سنتی تھی۔ وہ جو عاطف اسلم کا گانا آیا تھا نا یار، کیا نام تھا اس کا، مل کے بھی ہم نہ ملے تم سے نہ جانے کیوں پلکوں تلے، پتہ نہیں کیا فضول گانا تھا۔ یہ سارے گانے فضول ہیں، تو میں ایسی بکواس کرنے لگ گئی ابھی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو ہے گانے اس لیے نہیں سنے ہیں کہ نا وہ گانا میں اتنا سنتی تھی، وہ کان میں لگا رہتا تھا میرے ہیڈ فون کے ساتھ نا، اور جو ہے میں پڑھتی تھی، پتہ نہیں کون سی کلاس میں تھی یہ بھی یاد نہیں آ رہا۔ بہرحال تب شاید وہ فلم آئی تھی تو اس کو کچھ ٹائم ہو گیا تھا، تو مجھے گانا اتنا پسند آ گیا تھا، اتنا کوئی بنا دکھ کے بھی میں دکھی گانا سن رہی تھی۔ مطلب وہ دکھی گانا میں دکھ کے لیے نہیں سن رہی تھی، عاطف اسلم کی آواز اچھی لگتی تھی، وہ نئے سنگر آئے تھے تب شاید، پتہ نہیں، تو بس ان کو سننے ٹرینڈ چل رہا تھا ان کو سننے کا، تو میں بھی سن رہی تھی۔ تو میں ان کو اتنا سنتی تھی کہ میرے کان میں انفیکشن ہو گیا، ان کا یہ گانا بہت سنتی تھی، مطلب اتنا انفیکشن ہو گیا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ یار میں ایک تو ہیڈ فون نہیں لگاؤں گی، اوپر سے گانے نہیں سنوں گی۔ تو بہت ٹائم ہو گیا گانوں سے پرے ہیں، اب گانے سنو تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ورنہ یقین کریں جو گانے میں سنتی تھی نا وہ غزلیں، پرانے گانے، میری تو بہنیں سن کے پاگل ہوتی تھی کہ کس طرح کے گانے سن رہی ہو۔ باقاعدہ جو بہت ہی ہماری اولڈ کیا کہیں گے سونا ہوتا ہے نا، جو ہمارے میوزک والے جو بندے ہیں جو گاتے ہیں، جو بھی میوزک سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ سونا ہوگا۔ جو پرانی ہماری غزلیں ہیں، ہمارے ملک کی ہیں یا انڈیا کی ہیں یا دوسرے کنٹری کی نہیں، ہمارے پاس ہی ہیں غزلیں تو، اور انڈیا والوں کے پاس سب۔ تو مطلب بس وہ اتنا سنا کہ کیا کہتے ہیں، جو چیز اوپر جاتی ہے اس کو زوال لازم ہوتا ہے، ہاں عروج کو زوال لازم ہوتا ہے۔ تو وہ میں اتنا سن رہی تھی، اتنا اس عروج پہ چلی گئی تھی سنتے گانے کہ اس کو زوال آنا تھا، تو آ گیا، میرے کان میں انفیکشن ہو گیا، استغفر اللہ کی میں نے۔ تو بس اللہ کا شکر ہے اب گانے نہیں سنتی۔ تو آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ گانے نہ سنا کریں، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے محبوب سے ہمیں سنوائیں گے، جو اپنی تعریفیں ہوں گی ان کے محبوب کریں گے انشاءاللہ، ہم سب کو سننا نصیب کریں وہ، تو آمین آمین۔ تو اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ ہم سب جو ہماری میجورٹی ہے نا بہت گانے سنتی ہے، شادیوں میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، آس پاس نا بہت گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یار گانا سننا ہے نا تمہیں دکھ ہے یا تم خوشی والا گانا سن رہی ہو، یہ تمہیں ایسی کریز ہے نا، بہت زیادہ کریز ہے نا گانے سننے کا، تو براہ مہربانی اپنے کمرے تک یا اپنے گھر تک محدود رکھو وہ گانے، اپنے پڑوسیوں کو بھی تنگ نہ کرو اتنی اونچی آوازیں دے کے نا جو گانے سنتے ہو، اور جو خاص کر کے یہ جو گاڑیوں میں گانے چل رہے ہوتے ہیں نا، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ گانے مت چلا کے ڈرائیو کیا کریں، سفر میں تو گانے سنا ہی نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں، تلاوت ہماری الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا قرآن پاک ہمیں اتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے کہ اگر ہم سنتے ہیں تو ہمیں نیند آ جاتی ہے سکون کے اس سے نا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی نہیں سننا، لیکن گانے تو نہیں سننا ہے نا جاگنے کا کہ ڈرائیو کرتے وقت۔ کچھ لوگ جو لانگ ڈرائیو کرتے ہیں اگر ان کو نیند آ جاتی ہے تو اگر ان کو جاگنا ہے تو کوئی اور ایکٹیویٹی سوچ لیں اپنے لیے، لیکن گانے تو نہ سنیں، تاکہ آپ کا سفر بہترین گزرے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ گانے نہیں سننے چاہیے سفر میں، کیا پتہ کس کا کون سا سفر آخری ہو۔ تو بس آپ سے ریکویسٹ ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم سدھر جائیں۔ ایک جو پڑوسیوں والی بات ہے نا، یا مطلب ٹھیک ہے آپ کا گھر ہے، آپ کچھ بھی اپنے گھر میں کر سکتے ہو، یار اپنے گھر میں کرو نا، کیوں اتنی زور سے گانے سنا کے نا دوسروں کا جینا آرام کر رہے ہو؟ آپ کو مطلب اتنا اندازہ نہیں ہو رہا کہ جیسے آپ کے گھر پہ آپ 5-6 لوگ ہو، کوئی بزرگ ہوگا، بچہ ہوگا، بالکل بورن بیبی ہوتے ہیں، بورن بیبی جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ساؤنڈ اچھا نہیں ہوتا،
بڑے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ینگ پیپل ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی بوڑھا بزرگ ہے، کوئی بیمار ہے، ان لوگوں کے لیے ڈسٹربنس اچھی بات نہیں ہوتی ہے. کسی کو بھی ڈسٹرب کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے. تو یار آپ کو جس کو بھی گانا سننا ہے نا، اپنے گھر تک یا اپنے آپ تک محدود رکھو. کسی کو تکلیف مت دو. کوئی ایسا کام نہیں کرو کہ یار کہ کسی کو تکلیف پہنچے. اگر ابھی تک خیال نہیں آیا تھا تو کیا پتہ میری آواز آپ تک پہنچے تو وہ ذریعہ ہو جائے کہ آپ کو تھوڑی سی عقل آ جائے، یا آپ جو ہے اپنے آپ کے اوپر نہ کنٹرول کر سکو. میں بس دعا کروں گی ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت آنے سے پہلے یا ہماری جو زندگیاں تمام ہونے سے پہلے نا ہمیں اللہ تعالیٰ سدھار دے. کئی سالوں پہلے ہی نا ہمیں سدھار دے کہ ہم ایک بہترین زندگی گزاریں، تاکہ نہ صرف یہاں ہم ایک پرسکون زندگی گزار سکیں، بلکہ آنے والی جو ہماری اگلی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی، اللہ معاف کرے ہم سب کو، ہم سب سے راضی ہو جائے کہ وہاں پہ بھی ہم لوگ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ وہاں کے لیے بھی ہم سے راضی ہو جائے. ہم سے اتنے ایسے کام لے کہ وہ ہم سے بس راضی ہو جائے، اپنے محبوب بندوں میں ہم سب کو شامل کرے. مطلب بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے، میرے اپنے لیے، ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحت دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم بہترین کام کریں اور وہ بس ہم سے راضی ہو جائے کسی بھی طرح، بس راضی ہو جائے. اس کو تو صرف ایک اشارہ چاہیے تھا. مطلب اتنی ہماری بالکل تنکے برابر بھی کوئی ہماری نیکی ہوگی نا، وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے گا. لیکن ایک اور یہی خطرناک بات ہے کہ ہم اتنا سا اگر غلط کام یا گناہ بھی کریں گے نا، تو وہ ہم پہ پھر شاید عذاب دے دے، یا جو ہے قبر کا عذاب ہو سکتا ہے، کسی طرح کا بھی عذاب ہو سکتا ہے، یا ہماری آخرت میں مطلب ہمیں جہنم میں. مطلب بس دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، دن میں یاد کر کے، بہت زیادہ یاد کر کے استغفار کریں، موت کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو روشن رکھے. میں تو کبھی بالکل ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار بالکل خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی بری موت کسی کو نہ دے. بس دعا ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، ہم ٹھیک ہو جائیں. بس بیمار سے ہیں ہم کہ جو ہم عادتوں سے جو مجبور ہیں نا کہ ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، غلط چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم بیمار ہیں اصل میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرمائے، ہم سب سے خوش ہو جائے، ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین آمین آمین. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی میرے جو لاسٹ ویڈیو تھی اس میں نا شاید 10 دن کا، میرے خیال سے ہفتے کا گیپ آ گیا ہے. ابھی جو میں ویڈیو ڈالوں گی جو آپ سن رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی جو ہے ایک لانگ گیپ آ سکتا ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم رہ رہے ہیں رینٹ کے گھر پہ. تو اب ہم گھر چینج کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں وہاں پہ نیٹ کا سسٹم ہوگا نہیں ہوگا یا پیکیج، کیونکہ یار مڈل کلاس ہیں، کبھی چیزوں سے جو ہے نا خود کو نا روکنا پڑتا ہے کہ یہ خرچے بچاؤ، وہ خرچے بچاؤ، تاکہ ہم کسی صحیح جگہ پہ نا پیسوں کو یوز کر سکیں. تو مطلب بس آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ بہترین جگہ پہ رکھے سب کو، کسی کو بھی گھر کے بنا نہ رکھے، کسی کو بھی بھوکا نہ مارے، جیسے ہمارے غزہ کے لوگوں کے ساتھ، فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. سب کے لیے بہت صحیح رہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل.